السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر سمیر ہے اور میں آج آپ کو جانوروں میں مصنوعی حمل کے بارے میں بتاؤں گا، جیسے کہ جانوروں میں نسل کشی۔ ڈیری فارم کی کامیابی کے لیے جانوروں کی نسل کشی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جانوروں کی تعداد میں اضافے اور دودھ کی پیداوار میں تسلسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جانوروں میں نسل کشی کے دو طریقے ہیں۔ ایک روایتی طریقہ ہے جس میں جانوروں کو سانڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ مصنوعی نسل کشی ہے جو ایک کامیاب ڈیری فارمنگ کے لیے موزوں ترین ہے۔ مصنوعی نسل کشی یا مصنوعی ریزی تخم ریزی، جسے عام زبان میں ٹکا رکھوانا کہتے ہیں، ایسا طریقہ جس میں نر جانور سے حاصل کیے گئے تولیدی مادے سیمن کو ایک مخصوص ٹیکے یا راڈ گن کے ذریعے مادہ جانور میں منتقل کیا جاتا ہے۔ مصنوعی نسل کشی کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز جانوروں میں جنسی تحریک، گرمی کا پتہ لگانا اور مستند تربیت یافتہ افراد سے نسل کشی کروانا ہے۔ اور ٹیکنیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل مین ہوتا ہے، اس سے آپ ٹکا رکھوا سکتے ہیں۔ جانوروں میں گرمی کی علامات۔ بالغ گائیں اور بھینسوں میں گرمی کی کیفیت تقریباً ہر 21 دن بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علامات: جانور دوسرے جانوروں کو سونگھتا ہے اور ان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیرونی جنسی اعضاء پر ہلکی سوزش نمودار ہوتی ہے اور ان کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ پیشاب والی جگہ سے بے رنگ لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے، جیسے گلسرین نما ہو گیا۔ جانور بار بار مخصوص آواز میں بولتا ہے اور بے آرامی کی کیفیت ظاہر کرتا ہے۔ جانور بار بار پیشاب کرتا ہے۔ جب جانور گرمی میں آ جائے تو 12 گھنٹوں کے اندر اس کی مصنوعی نسل کشی کروانی چاہیے۔ مصنوعی طریقہ نسل کشی کے فوائد اس طرح سے ہیں کہ ایک سانڈ سے مثال کے طور پر ایک سانڈ سے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کی نسل کشی کی جا سکتی ہے۔ بہت سی اقسام کے جنسی اور معدی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جو کہ نر اور مادہ کی باہمی ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ سانڈ رکھنے کے اخراجات میں کمی آ جاتی ہے۔ مصنوعی نسل کشی کے طریقے سے سانڈ یا مادہ کے زخمی ہونے جیسے حادثات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سانڈ کے باعث فارم پر کام کرنے والے افراد کے زخمی ہونے کے خدشات نہیں رہتے۔ سانڈ کے تولیدی مادہ سیمن کو تجربہ گاہ میں رکھا جاتا ہے، جس سے نر میں جنسی بیماریوں کا بروقت پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح ایسا سانڈ جو مادہ کو حاملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ محفوظ کیے گئے عمدہ اور صاف تصدیق شدہ سانڈ کو تولیدی مادہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا تولیدی مادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے استعمال سے بچڑا پیدا ہوگا یا بچڑی۔ بیرون ملک سے محفوظ شدہ تولیدی مادہ منگوا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کراس بریڈنگ: دو مختلف نسلوں یا ان کے جانوروں کا میلاب کراس بریڈنگ کہلاتا ہے۔ مثال ساہیوال اور چولستانی نسل کی گایوں کے آپس میں میلاب، یا مثال کے طور پر چولستانی یا ساہیوال ہو گیا آپ کا، یا ساہیوال یا چولستانی گایوں کا آپس میں میلاب، جیسے کہ اپنے ساہیوال کا سیمن اپنا ریڈ سندھی ملیرک میں رکھ دیا، تو اس طریقے سے مختلف نسلوں کی بہترین اور صاف اولاد میں جمع ہو جاتی ہیں اور اولاد کی کارکردگی اپنے والدین کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔ کراس بریڈنگ کے لیے بیرونی ممالک سے درآمد شدہ غیر ملکی نسلوں کی تولیدی مادہ سیمن بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں۔ غیر ملکی نسلوں میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے ہالسٹن فریزن اور جرسی کافی مشہور ہیں۔ مقامی نسلوں میں ان نسلوں کی تولیدی مادہ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے جانوروں کی دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور ان کی
پہلا بچہ جننے کی عمر کم ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیدائش کا درمیانی وقفہ بھی کم ہوتا ہے۔ کراس بریڈنگ کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری خالص نسلیں جیسے ساہیوال، چولستانی، ملیری وغیرہ میں غیر ملکی نسلوں کا تولیدی مادہ ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ صحت و ویٹرنری چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔